من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مذہبی طور پر جو دو مذہب کے لوگ وہاں رہتے تھے، ان میں ایک یہود تھے اور ایک نصارہ۔ نصارہ کی تعداد بہت قلیل تھی اور مضافات میں تھے۔ یہود کا پورے مدینہ پر اور اس کی آبادی پر تسلط تھا اور قبضہ تھا۔ ان یہود میں 10 شخص ایسے تھے جو عالم تھے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام یہود ان 10 میں سے کسی نہ کسی کے زیر اثر تھے، ان سے متعلق تھے۔ ان میں ایک عالم دین ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقیوں میں سے جو تھے ان کو شرف اسلام حاصل نہ ہوا، البتہ کچھ دیگر پڑھے لکھے لوگ بھی مسلمان ہوئے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تجارت کی غرض سے جو آیا ہوا تھا، وہ تاجر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مدینہ اور اس کے اطراف میں تجارت کرنے آیا ہوں، میرے پاس کچھ رقم ہے، میں اب اسے ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھروں، یہ میرے لیے مشکل ہے، اگر آپ اسے رکھ لیں بطور امانت کے، میں اپنے کام کاج سمیٹ کے جب جاؤں گا تو آپ سے لیتا جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل در نسل عالم تھے اپنے مذہب یہود کے، اور پھر اللہ نے انہیں شرف صحابیت بھی بخشا۔ ان کے متعلق قرآن پاک 7ویں پارے میں بھی اور سورہ جاسیہ میں بھی اور یہاں بھی اور دیگر بھی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے تعریف اور توصیف ان کی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے تھے اور اپنے خاندان کے بڑوں سے بھی سن چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک ہی ملاقات میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تو نہیں بنی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہتے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت وہاں تشریف فرما تھی، یہ بھی آپ سے ملنے آ گئے۔ تو آپ جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور جو باتیں سمجھا رہے تھے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنے کا رواج پیدا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، احترام پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ تاکید جو ہے اس کا اثر آج تک ویسا ہے جیسے اس زمانے میں تھا۔ اب بھی ہم میں سے جو لوگ سلام کی بجائے دیگر الفاظوں سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو روحانی طور پر وہ لطف اور وہ محبت دیگر الفاظوں کے ذریعے پیدا نہیں ہوتی جتنی اللہ پاک نے لفظ السلام علیکم میں رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ تاکید فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائیں، مہمان نواز بنے، سخی بنے، غریب پرور بنے۔ قرآن پاک میں
ایک جگہ پر آتا ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ جنت کے کنارے ایک مرتبہ آ کر یوں جہنم کی طرف دیکھیں گے تو گہرائی میں بہت سارے ایسے لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے جن کے متعلق ان کا گمان یہ تھا کہ یہ تو اچھے آدمی تھے۔ تو ان سے پوچھیں گے وما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں آئے کیسے؟ تمہاری کون سی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تو دو وجوہات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وہ ذکر کریں گے۔ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا لا یطعمون المساکین، ہم مسکینوں کو کھانے نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں۔ تو اطعام الطعام جو ہے غریبوں کو کھلانا یا میزبان بن کے کسی بھی مہمان کو کھلانا، یہ اللہ کے نبی کی عادت کریمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اللہ نے ہمت عطا کر رکھی ہوتی ہے، اس کے پاس کنجوسی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس وقت نمازیں پڑھا کرو جب سارے لوگ سوئے پڑے ہوں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ادا کرو، یہ نماز تمہارے لیے برکت والی ہے اور اللہ کے ہاں بندے کو محبوب بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کو اس نماز کے پڑھنے کا مزہ مل چکا ہے اور جو اس ذائقے کو چکھ چکے ہیں، یقین جانیے چھوٹتی نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایسے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو رات کے پچھلے پہر جن کے پہلو بستروں سے لگ جاتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستروں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سویا نہیں جاتا، ان سے سویا نہیں جاتا۔ اللہ یہ کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ولین الکلام، لوگوں سے گفتگو اچھے انداز میں کیا کرو۔ اب اچھے انداز کی گفتگو یہ ہے کہ ایسی منموہنی گفتگو ہو کہ جو سنے تو اس کا دل پسیج جائے اور آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہو جائے۔ ڈانٹ کے بولنا، غصے سے بات کرنا، جھڑک کے بات کرنا، یہ آدمی کو غیر مقبول بنا دیتا ہے۔ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے بولنا، محبت سے بات کرنا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ بندے کو اللہ کی نظروں میں اور بندوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں میں ایسا تلخ رویہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں سے سیدھے ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے، اور بعض میں ایسی محبت اور چاشنی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کرے تو سبحان اللہ اسے گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ آج بھی علماء اہل اللہ اور صلحاء میں موجود ہے۔ عمدگی سے بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے متعلق انتظار میں تھے، ہم بہت کچھ پہلے کہ اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے تھے، اور غالباً انہوں نے حوالہ دیا اپنی پھپھی کا کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون بڑی ماہر ہے سابقہ کتب کی اور بڑی عالمہ ہے، میری پھپھی، انہوں نے بھی مجھے آپ کے متعلق جتنی باتیں نشانی کے طور پر سمجھا رکھی تھیں، ہمارا پورا کنبہ آپ کا انتظار میں تھا، وہ ساری کی ساری صادق ہو گئی، لہٰذا مجھے تو کلمہ پڑھا دے۔ جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے یہود تک پہنچی تو یہود نے منصوبہ بنایا کہ چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دیوار اپنا درمیان میں ایک پردہ سا لٹکا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف آپ تشریف فرما ہوتے تھے، مرد آتے تو وہ بھی اس طرف بیٹھتے تھے، پردے کی اوٹ میں خواتین بیٹھا کرتی تھیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی کہ اگر ادھر خواتین نہیں ہے تو مجھے پردے کی اوٹ میں بٹھا دیں، اور اللہ کے نبی ان سے میرے بارے میں پوچھیں گے مجھے کیسا سمجھتے ہیں۔
تو عبداللہ ابن سلام پردے کی اوٹ میں بیٹھ گئے، اور وہ یہود کا وفد جو تھا، جو اس تسلی کے لیے آیا تھا کیا واقعی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ سلام دعا کے بعد آپ نے ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سے بڑا بہت اچھا ہے اور اچھوں کی اولاد ہے۔ عالمنا وابن عالمنا، ہمارے بڑوں پڑھے لکھوں میں سے ہے اور پڑھے لکھوں کی اولاد ہے۔ افضلنا وابن افضلنا، وہ تو بڑا صاحب فضیلت آدمی ہے، اس کے آباء و اجداد بھی صاحب فضیلت تھے۔ تو اس طرح تعریف کے کچھ جملے کہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام اتنا حقیقت پسند اور اتنا صاحب شرف ہے، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے تو کیا خیال ہے، پھر آپ مجھے نبی مان لیں گے اور آپ کلمہ پڑھ لیں گے؟ آپ ان کی فضیلت کے متعلق یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ نہیں پڑھیں گے، سمجھدار آدمی ہیں، یہودیوں کے بڑے ہیں، ان کے سر پہ تو بڑی ذمہ داری ہیں پوری امت یہود کی، وہ نہیں پڑھیں گے آپ کا کلمہ۔ ابھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پردے کی اوٹ سے نکلے اور اونچی آواز میں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے انہ شرنا و شر وابن شرنا، یہ ہم سب میں سے برا ہے اور بروں کا بیٹا ہے، اور وہ کہہ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدینہ کے یہ 10 یہودی عالم جو ہیں ان کے کلمہ پڑھ لیں تو دنیا بھر میں ایک یہودی بھی یہودی نہ رہے، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آیا اور اس نے سونا یا چاندی یا خزانہ یا روپے رکھنے کو کہا۔ کچھ کتابوں میں سونے کا ذکر ہے، زیادہ تر سونے کا ذکر ہے، بعض میں چاندی کا ہے۔ 1200 اوقیہ سونا تھا، 1200 اوقیہ۔ ایک اوقیہ جو ہے وہ کم از کم 36 ماشے یا 37 ماشے سونا بنتا ہے، یعنی 3 تولہ تقریباً۔ ایک اوقیہ اگر 3 تولہ ہو تو 1200 اوقیہ کا معنی ہے 3600 تولہ۔ اتنا بڑا تاجر ہوگا کوئی، اتنا بڑا پیسہ تھا اس کے پاس۔ اس وقت کرنسی جو تھی وہ کاغذوں میں تو ہوتی نہیں تھی، وہ سونے اور چاندی کے درہم و دینار اور شرفیوں میں تھی۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اس تاجر نے ان کے پاس رکھا اور جتنے دن وہاں رہا اپنا کاروباری معاملات میں، جب جانے لگا تو آ کر مانگا تو انہوں نے فوراً اس کی امانت ان کے حوالے کی اور وہ چلا گیا۔ اب ایک تو یہ ہے کردار جو سابق علماء یہود میں سے ہے اور اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ایک اور کردار بھی ہے، فخاذ بن عازر نامی ایک شخص تھا، وہ بھی یہودیوں کا سردار اور بڑا تھا۔ یہ ہم سمجھنے میں آسانی ہوگی، جس طرح آج کل ہم عقیدت کا رنگ اپنے پیروں کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس علاقے کا پیر تصور ہوتا تھا۔ بڑا شیخ تھا، لوگ ان کے پاس جھکے جھکے آتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، خانقاہی طرز پر وہ زندگی گزار رہا تھا۔ مکہ سے ایک شخص آیا اور اس نے اس کے پاس 1 دینار بطور امانت رکھا۔ دینار درہم کے مقابلے میں زیادہ پاورفل کرنسی ہے، زیادہ مہنگی کرنسی ہے۔ وہ اس کے پاس رکھا اور اسے کہنے لگا یہ آپ رکھ لیں، میں یہاں کچھ دن کام کاج کے سلسلے میں ہوں، میں جب چلا جاؤں گا تو پھر جانے لگوں گا تو لے جاؤں گا۔ اس کی شکل و شباہت کتابوں میں آتا ہے اتنی دیدنی تھی کہ بعض لوگ گمان کرتے تھے کہ حضرت خضر یہی ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر ہوا، اور ان کا تفصیلی تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ یعنی اس قدر وہ لوگوں میں مقبول تھا۔ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے دینار رکھا، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد گئے، کچھ دنوں بعد جب وہ لینے آیا، اس وقت بھی ان کے ساتھ مریدین کا جھرمٹ تھا، اور اس نے کہا شیخ میرا وہ دینار آپ کے پاس ہے، آپ دے دیں، میں جا رہا ہوں گھر کی طرف، آپ کا شکریہ، آپ نے اسے اتنے دن بطور امانت سنبھالا۔
تو کہنے لگا کون سا دینار؟ الزام لگاتے ہو، تمہیں لحاظ نہیں آتا، کوئی میرے پاس دینار وینار تمہارا نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا جی یہاں یہ فلاں بیٹھا تھا، فلاں بیٹھا تھا، شاید کچھ بندے بیٹھے ہوں گے وہ پہچان، یہ دیکھو یہ صاحب بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، دینار میں نے آپ کو دیا اور آپ دینے کا، چلو چلو یہاں سے، بدنام کرتے ہو مجھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ کہ ڈانٹ کے اس کو بیچارے کو نکال دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب دینار کسی کو چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ تقریباً کوئی 1 تولے کے قریب سونا ہے، کم از کم میں اس کی ریشو بتا رہا ہوں۔ اب 1,00,000 سوا لاکھ روپے کسی کو کیسے چھوڑ دیں؟ انہی میں سے ایک شخص جو اس کی محفل میں بیٹھا تھا وہ بھی اس کے پیچھے آیا جس کا وہ دینار تھا، کہنے لگا میں انہیں جانتا ہوں، ان کا لوگوں پر اتنا روب بیٹھا ہوا ہے تصوف کا اور ان کے زہد کا اور بظاہر ان کی نیکی کا، تیری بات مانے گا کوئی نہیں، تو اگر ان سے دینار نکلوانا چاہتا ہے تو ایک ہیلہ تجھے بتاتا ہوں۔ جی بتا بھائی۔ تو آ اور ان کو کہے کہ اگر تم نے میرا دینار نہ دیا تو میں پورے گلیوں میں گھوموں گا، ایک ایک گھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دکانداروں کو بتاؤں گا، میں سب کو کہوں گا میرا دینار فخاذ بن آذر نہیں دے رہا، میرا دینار نہیں دے رہا، یہ جھوٹا ہو گیا ہے، یہ بے ایمان ہو گیا ہے، میرا دینار اس کے پاس امانت تھا، تو اس کو کہے میں پورے تیرے علاقے میں تجھے بدنام کروں گا۔ وہ آیا اور اس نے یہی حربہ اپنایا، کہنے لگا دے دیں آپ کی مہربانی، میں مسافر آدمی ہوں، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں آپ کی اس محفل سے لے کر مدینے کے آخری گھر تک اور ہر شخص کو جا کر کہوں گا کہ آپ نے میرا دینار لیا اور مجھے دیتے نہیں ہیں آپ۔ اس نے فوراً وہ دینار واپس کر دیا بدنامی کے ڈر سے۔ وہاں بیٹھے ان کے عقیدت مندوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کا دینار کیوں لینا چاہتے تھے؟ تو کہنے لگا واہ تمہیں کیا پتا، یہ جاہل قسم کے اجڑ لوگ ہیں، الفاظ آتے ہیں کہ انہو حمارنا، یہ تو ہمارے گدھے ہیں، اور گدھوں کو جیسے ہم انہم حمارنا، یہ ہمارے گدھے ہیں، ہم ان سے جیسے مال لوٹے لے لیں، ہمارا ہے وہ، ان کے متعلق اللہ تعالی ہم سے کوئی نہیں پوچھ گچھ کرے گا، ہم نے پڑھا، ہم نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، تب جا کے اس مقام پر پہنچے، اب اگر کسی کا 1 دینار بھی ہمارے پاس رہ گیا تو ہم سے کون پوچھتا ہے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں پوچھیں گے۔ قرآن پاک نے ان دونوں کا تقابل کر کے یہاں بیان کیا۔ اب میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، یہ من تبعیض، تبعیض کا معنی ہے بعض اہل کتاب ایسے ہیں، اس کا مقصد ہے سارے کے سارے ایسے نہیں جن کی مذمت کی جائے، بعض ایسے بھی ہیں جن کی تعریف کی جائے یا مذمت کی جائے۔ یہ من اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب برے نہیں ہوتے اور سب اچھے بھی نہیں ہوتے۔ من حیث قوم ہم ان کو کسی طرح بدنامی دے دیں یا من حیث گروہ نہیں، بلکہ کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں اچھے ہیں، کچھ ان میں برے بھی ہیں۔ اب اچھوں کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ ان میں ہے جن کو آپ ایک خزانہ بھی دے دیں بطور امانت کے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اے پیغمبر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر 1 دینار بھی آپ ان کے پاس جا کر امانت کے لیے دے آئیں، رکھ آئیں، تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ آپ ان کے سر نہ ہو جائیں، کھڑے نہ رہیں، انتہائی درجے کا مطالبہ نہ کریں، یہ تمہیں واپس لوٹانے کو تیار نہیں ہے۔ امانت کے حوالے سے اللہ نے جو تاج ہمارے آقا کو پہنایا، سبحان اللہ، پوری قوم اہل مکہ نے کہا جب آپ نے پوچھا کہ مجھے کیسا پایا میں نے اتنا عرصہ تم میں گزارا، سب نے کہا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے جب بھی آپ کا تجربہ کیا نہ آپ سے کوئی سچا پایا نہ آپ سے کوئی امانت والا پایا۔ بڑھ کے امانت کا جو تاج، سبحان اللہ، سچائی کا تعلق گفتگو سے ہے، امانت کا تعلق معاملات سے ہے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم، یہ جو دینار کھا جانے والا شخص ہے یا اس وضع کے جو لوگ ہیں یہود جو مسلمانوں کے مال کو کھانا اپنے لیے کسی نہ کسی صورت جائز سمجھ رہے ہیں، یہ کہتے کیا ہیں؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل،
ہم سے ان ان پڑھوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور ہم ویسے ہی کامیاب ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ یہ بات کہہ کر کہ اللہ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جہاں تک امانت اور لین دین کا تعلق ہے، وہ کافر کی ہو یا مومن کی ہو، وہ کھرا ہے، اس کے متعلق جواب دینا پڑے گا، وہ جواب دینا پڑے گا۔ بلا من اوفى بعہدہ، ہاں وہ شخص جس نے پورا کیا اپنے عہد و پیمان کو، واتقى، اور اللہ سے ڈرا، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ ایسے تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کا مصداق اول حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، اور ان کے ذیل میں قیامت تک ہر وہ شخص جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتا ہے، جو اس کا پورا پورا خیال کرتا ہے اور امانتیں ان کے اہل کو وقت پر لوٹا دیتا ہے، اللہ ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوبیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔